صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ چھٹی ہجری میں صلح حدیبیہ بالکل آخری مہینوں میں ہوئی تھی۔ ذوالقعدہ کے بعد ایک ہی مہینہ بچتا ہے ذوالحجہ۔ ذوالحجہ میں آپ علیہ السلام کی واپسی ہو گئی مدینہ کی طرف۔ سیرت نگاروں کا اس پہ اختلاف ہے کہ چھٹی ہجری میں ہی آخری دنوں میں آپ نے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے یا 7ویں ہجری میں لکھے، 7ویں ہجری کی ابتدا میں۔ اصل میں صلح حدیبیہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی فتح کر دی ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، مکے والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، 10 سال کے لیے جنگ رک گئی، تو اللہ نے اس معاہدے کو فتح فرمایا۔ عربی میں فتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو فتح فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اب تیرے لیے ہم نے راستہ کھول دیا۔ جن چیزوں میں رکاوٹ تھی، پہلے جزیرہ عرب میں بند تھا آپ کا لایا ہوا کلمہ، آپ کا لایا ہوا دین اسلام، اور وہ دعوت دنیا میں نہیں جا سکی، اور آپ تو ساری دنیا کے لیے آئے تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، تو ساری دنیا تک آپ کا کلمہ پہنچے، ساری دنیا تک آپ کا لایا ہوا دین پہنچے، آپ کی بات پہنچے۔ اس میں جتنی رکاوٹیں تھیں، اللہ نے صلح حدیبیہ میں فرمایا ہم نے اس بند در کو کھول دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تیرے دعوت کے راستے کھل جائیں گے، اب تیرے لائے ہوئے دین کے لیے راستے سیدھے ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اسلام کو چونکہ امن کا موقع مل گیا اور حالات قدر بہتر ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دین کو، اپنے لائے ہوئے کلمے کو پھیلانے کی ابتدا فرمائی اور عرب سے نکالا باہر۔ عرب سے جو باہر کی دنیا ہے، اس زمانے میں 5-7 بڑی سلطنتیں تھیں جن میں تقسیم تھی ساری دنیا۔ یہ تو جنگ عظیم دوم کے بعد چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں بن گئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے ملکوں کی بہت زیادہ تقسیم نہیں تھی۔ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے سندھ، کراچی، حیدرآباد سے شروع ہوتا تھا اور دیپال پور اکاڑے تک سندھ تھا سارا، اور اس دیپال پور اکاڑے سے آگے سارا ہند تھا۔ تو 2 ہی چیزیں تھیں، یا ہند تھا یا سندھ تھا۔ یہ تو پھر اس کے بعد تقسیم در تقسیم، جب پاکستان ہو گیا، ہندوستان بن گیا، تقسیم ہو گئی، پھر ضلع اندر بن گئے، پھر ضلعوں میں شہر بن گئے، پھر تحصیلیں آ گئیں، پھر وہ تقسیم۔ انسانیت کو چلانے کے لیے، امور کو چلانے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہوتی گئی۔ ورنہ پہلے جنگ عظیم دوم سے پہلے آپ نقشہ دیکھو تو شام کچھ اور ہے، یمن کچھ اور ہے، اور عرب کچھ اور ہے، مصر کچھ اور ہے، حبش کچھ اور ہے، اور وہ بالکل وہ تقسیم اب آپ آج کے نقشوں پہ رکھو تو سمجھ نہیں آتی۔ کوئی سمجھانے والا ہو تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہاں تک شام تھا، یہاں تک بغداد تھا، یہاں تک مصر کی حدود تھیں، یہاں تک شام کی سرحدات تھیں۔ تو اس زمانے میں بڑی 5-7 سلطنتیں تھیں۔ سب سے بڑی سلطنت تو روما کی سلطنت تھی، قیصر روم، قیصر یہ روم کا بادشاہ تھا۔ اور اس کے مقابلے پہ جو بڑی سلطنت تھی وہ کسرا کی تھی، جو فارس کا بادشاہ تھا۔ روم پایہ تخت تھا جہاں پہ وہاں کا بادشاہ رہتا تھا، اور اس کا لقب قیصر تھا۔ قیصر کا اپنا اصل نام ہرقل ہے، لیکن اس کو قیصر کا خطاب دیتے ہیں، جیسے کسی بڑے عہدے کا ایک خطاب ہوتا ہے۔ ہماری پاکستانی آرمی کا جو بڑا سربراہ ہے اس کا ایک خاص خطاب ہے، ہم اس کو اسی سے پکارتے ہیں۔
پاکستان کی اسمبلی کا جو بڑا سربراہ ہے اس کو ہم ایک خاص نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں جو سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو روم والے علاقے میں قیصر کہتے تھے، اور فارس اور ایران کے علاقے میں اس کو کسریٰ کہتے تھے۔ یہ لقب تھے، یہ نام نہیں تھے۔ جیسے آج کل بڑی سپر پاورز آپس میں لڑتی ہیں، یہ ہمارے سامنے ہماری ہوش میں امریکہ روس کی کتنی لڑائی ہوئی ہے۔ اب امریکہ اور چائنا کی آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں بلاک بن رہے ہیں، گروپ بن رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اس طرح جو بڑی پاورز تھیں وہ آپس میں لڑتی رہتی تھیں، اور کچھ روم کے ساتھ تھے، کچھ لوگ، کچھ قبیلے، کچھ قومیں فارس کے ساتھ تھیں۔ جو رومی تھے، رومی یہ عیسائی لوگ تھے، ان کے پاس آسمانی دین تھا، تو مسلمان ذاتی میلان اور جھکاؤ عیسائیوں کی طرف رکھتے تھے، کیونکہ یہ بھی آسمانی دین والے تھے اور عیسائی بھی آسمانی دین والے، اور ان کے مد مقابل جو قوم تھی وہ کسریٰ تھے۔ یہ جو فارس ایران کے لوگ تھے یہ سارے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک لوگ تھے یہ سارے۔ تو جو مکے کے لوگ ہیں چونکہ وہ بھی مشرک تھے، ان کا جھکاؤ ایران والوں کی طرف تھا، اور جو مسلمان تھے ان کا جھکاؤ روم والوں کی طرف تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے 7ویں ہجری کی بالکل ابتدا میں جیسے ہی موقع ملتا گیا اور حالات ٹھیک ہوئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ مشورہ کیا کیا، بلکہ سب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگوں میں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور پوری دنیا کے لیے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے جیسے عیسیٰ کے حواریوں نے انہیں یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ہم آپ کا پیغام کہیں دنیا میں نہیں لے کے جا سکتے، تم جانو تمہارا رب جانے، تم نے اس طرح نہیں کرنا، جہاں میں تمہیں بھیجوں پیغام دے کے تم نے وہاں لے کے جانا ہے۔ تو صحابہ تو رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، وہ تو پیکر تھے اتباع کے، اطاعت کے، فرما برداری کے۔ کیسے ممکن تھا وہ کہتے جی آپ خود ہی اپنا دین پہنچائیں، ہم اس کے لیے فارغ نہیں ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ ہم ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر حال میں تیار ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک رائے دینا چاہتے ہیں، آپ ہماری ایک رائے قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا ضرور رائے دو۔ تو انہوں نے کہا ہم مختلف بادشاہوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، شام بھی ہمارا جانا ہوتا ہے، یمن بھی ہمارا جانا ہوتا ہے۔ یمن الگ ایک ریاست تھی پوری، مصر ایک الگ ریاست تھی پوری، اور حبش ایک ریاست تھی پوری۔ تو کہا ہم مختلف بادشاہوں کے پاس گھومتے پھرتے ہیں عجم کے۔ عجم کے بادشاہوں میں دستور ہے کہ وہ سردار کی مہر لگی ہوئی چیز کے بغیر کسی بھی بات کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ نے ہمیں خطوط دے کے بھیجنے ہیں اور ہمیں دعوت نامے دے کے بھیجنے ہیں مختلف ملکوں کی طرف، بادشاہوں کی طرف، تو آپ اپنے دعوت نامے پہ، آپ اپنے نامہ مبارک پہ، خط پہ اپنی ایک مہر لگائیں تاکہ بادشاہ اس خط کو ویلیو دیں اور اس خط کو پڑھیں اور اس میں جو دعوت ہے وہ ان تک پہنچے۔ یہ صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا، تو آپ نے اسی وقت اپنی انگوٹھی تیار کروائی، چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا حلقہ بھی چاندی کا تھا۔ انگوٹھی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حلقہ ہوتا ہے اور ایک اوپر نگ ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے انگوٹھی تیار کروائی اس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس کے اوپر نگ کی جگہ بھی چاندی ہی لگی ہوئی تھی، اور اس چاندی کو آپ نے تراشا، مطلب لوگوں سے جس سے بنوائی اس کو کہا اس کو تراشو، اور 3 لفظ اس کے اوپر لکھے۔ سب سے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ، درمیان میں لکھا ہوا تھا رسول، اور سب سے نیچے لکھا ہوا تھا محمد۔ نیچے سے اوپر پڑھو تو بنتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام کو اوپر رکھا، اپنے نام کو نیچے رکھا، اور درمیان میں واسطہ رسالت تھا، اس کو رسول لکھوا کے آپ نے وہ اپنی انگوٹھی بنوائی، اور وہ انگوٹھی آپ مہر کے طور پہ استعمال فرماتے تھے، اور اپنے خط مبارک پہ، اپنا نامہ مبارک پہ وہ انگوٹھی لگایا کرتے تھے۔ تو انگوٹھی پہننا سنت ہے یا نہیں ہے، اس پہ علماء نے
دو طرح کی رائے اختیار کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں انگوٹھی پہن لینی چاہیے، چونکہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، استعمال فرمائی ہے، مردوں کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے صرف چاندی استعمال فرمائی ہے اس لیے چاندی کی انگوٹھی تو پہننا جائز ہے، کسی اور دھات کی، حتیٰ کہ سونے کی بھی کسی اور طرح کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے کسی کی سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اتروا دی، آپ نے کہا اتارو، یہ تمہاری ہاتھ میں تم نے آگ پہنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اور کسی طرح کی دھات، کسی طرح کا زیور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ چاندی کی انگوٹھی چونکہ آپ نے خود استعمال فرمائی ہے تو اس میں جواز ہے، اس میں موجود ہے کہ اجازت ہے، آپ پہن سکتے ہو۔ پھر علماء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ آپ نے تو مہر لگانے کے لیے وہ انگوٹھی بنوائی تھی، تو ایسے لوگ جو سردار ہیں، جو بڑے ہیں، جن کو مہروں کی ضرورت ہے، وہ انگوٹھی پہن لیں۔ عام بندہ جو ہے اس کے لیے سنت نہیں ہے، پہننا چاہے تو اجازت ہے، چونکہ آپ نے حدیث میں بہت سارے صحابہ کو اجازت دی بھی ہے۔ تو اگر کوئی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو بالکل پہنے، اجازت ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے۔ سنت صرف اس کے لیے ہے جو بڑا سردار ہو، جو اس کو مہر کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے، باقی سب کے لیے اجازت ضرور ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا بیچ میں نے اس لیے سمجھا دیا۔ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو وزن سیرت میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ تقریباً 4 گرام بنتا ہے، 4 گرام اور 3.5 ملی گرام، تو یوں کہہ لو آپ 4.5 گرام کی انگوٹھی مرد جو ہیں وہ پہن سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بڑی انگوٹھیاں بنوا لینا اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب تو ہمارے ہاں بالکل لوگ پتہ نہیں اپنے اپنے رخ پہ نکلے ہوئے ہیں، انگوٹھیوں پہ پتھر لگانے کی اتنی بحث ہے کہ اسی سے سر نہیں چھوٹتا بندے کا۔ مولوی صاحب تسی کیڑا پتھر پایا ہے، حاجی صاحب تسی کیڑا پتھر پایا ہے، اور انگوٹھیوں میں پتھر اور اس کی قسمیں اور اس میں کیا کیا توہمات اور وہم پرستیاں اور پتہ نہیں عقیدے اور کیا کیا چیزیں لوگوں نے گھڑ لیں۔ تو یہ سب فضول کی بحث ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ پتھر ایک پتھر ہے، اس سے کوئی نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ شرکیہ کفریہ چیزیں پتہ نہیں کیا کیا بھر لی ہیں، یہ پتھر پہن لو تو زندگی آسان ہو جائے گی، یہ پتھر پہن لو تو مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ پتھر پہن لو تو قرضے اتر جائیں گے، یہ پتھر پہن لو تو اولاد ہو جائے گی۔ یہ سب شرکیہ کفریہ چیزیں ہیں۔ پتھروں سے آج تک نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی کچھ ہوگا۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہ اعمال کے ذریعے کرتی ہے۔ اعمال ہیں تو اللہ کام بنائیں گے، اعمال نہیں ہیں اللہ کوئی مسئلہ حل نہیں فرمائیں گے۔ بس یہ سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال یہ پتھروں کی ایک بیچ میں انگوٹھیوں کی ایک کہانی ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو اب چھیڑ لیا تو سیرت رہ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی تیار فرمائی اور 6-7 خطوط لکھوائے، اور وہ خطوط آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑی 2-3 سلطنتیں تھیں، ایک روم کی سلطنت ہے، ایک فارس کی سلطنت ہے اور ایک حبش کی سلطنت ہے۔ ان تینوں خطوط کا اور ان کے لے جانے والوں کا تذکرہ ہم کر لیں گے سیرت میں، باقی جو سارے خطوط کا تذکرہ کرنا، سب کے حالات بتانا اتنی تفصیل نہیں ہو سکتی، چونکہ ہم سیرت کو چیدہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے سناتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ 2-3 بڑے جو بادشاہوں کے پاس خط گئے تھے ان کے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ اس جمعے میں کچھ اگلے جمعے میں، پھر آگے بات چلی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے روم کے بادشاہ قیصر کے لیے اپنے صحابہ میں سے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ دحیہ کلبی بڑی عمر کے آدمی تھے اور شکل کے، چہرے کے بہت خوبصورت آدمی تھے، نورانی آدمی تھے، اور دنیا پھری ہوئی تھی، بڑے آزمودہ قسم کے انسان تھے، جہاں دیدہ آدمی تھے۔ آپ نے ان کو منتخب فرمایا کہ میں اس کو روم کے بادشاہ کے پاس بھیجوں گا۔ اور دحیہ کلبی اپنی شکل میں جبریل علیہ السلام سے بھی مشابہت رکھتے تھے، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ سمجھ رہے ہیں یہ دحیہ داخل ہوئے، حالانکہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل تھے۔ جبریل علیہ السلام جب بھی کسی انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے۔
آپ نے ان کا انتخاب فرمایا اور آپ نے ان کو اپنا خط دیا، کہا یہ روم والے بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ، اس سے ملاقات کرو اور اس کو یہ میرا خط دو۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کا یہ خط لے کے مدینہ سے روم گئے، سفر کیا۔ حمص ایک علاقہ ہے، حمص اس وقت جو شام تھا اس زمانے میں، اس کی سرحد میں، آج بھی حمص ویسے شام میں ہی ہے، حمص کے علاقے میں قیصر نے اپنا تخت لگایا ہوا تھا، وہاں وہ رہتا تھا، دارالحکومت کہہ لو اس وقت حمص تھا۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ قیصر کسی سفر پہ نکلا ہوا ہے اور ان دنوں فلسطین جو غزہ کا علاقہ ہے وہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو دحیہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، اکیلا بندہ، کئی جنگلوں سے گزرا، کئی دیہاتوں سے گزرا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کن حالات سے ہوتا ہوا۔ اس زمانے میں نہ جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھی، نہ ایئر کنڈیشن کوئی چیز تھی، گھوڑے جیسی بے آرام سواری اور کلی ذات تے جا رہی اللہ دے نبی دا خط لے کے، ان کی کیا کیفیات ہوں گی۔ تو یہ بہرحال غزہ میں جا کے قیصر سے ملے، قیصر سے ملے تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کے صحابہ کی اتنی زبردست تربیت تھی کہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جب آدمی کسی بڑے رینک پہ ہوتا ہے نا تو اس کو چھوٹے رینک کے پروٹوکول اتنے اچھے نہیں لگتے، اس کو وہ اپنی طرف کھینچتے نہیں ہیں، اٹریکٹ نہیں کرتے، اپیل نہیں کرتے۔ ایسے کہہ لو ایک آدمی وزیر اعظم ہے، اس کو لا کے کسی کمشنر کی سیٹ پہ بٹھا دو تو جس نے وزارت عظمیٰ کے پروٹوکول لے رکھے ہیں اس کو کمشنر کا پروٹوکول کیا کہے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی ذات اس کائنات میں تھی کوئی نہیں۔ صحابہ جب اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کے پروٹوکول دیکھتے رہے، چیک کرتے رہے اور نظروں میں رہے، ان کو قیصر کیا کہے اور کسریٰ کیا کہے اور یہ چھوٹے پروٹوکول ان کو کیا اپیل کر سکتے تھے۔ تو حضرت دحیہ نے جا کے جو قیصر سے ملاقات کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دحیہ کلبی کے دل پہ، دماغ پہ قیصر کے پروٹوکول کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ شاہی محل اور وہ ریل پیل اور ہر طرف واہ واہ کے نعرے اور سلوٹ اور سلام اور جو آ رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اور جھک رہا ہے، اور وہ چیزیں دحیہ کو متاثر نہیں کر سکیں کیونکہ یہ تو خود ایک بڑے آدمی کے پاس سے گئے تھے۔ تو دحیہ نے جا کے قیصر سے ملاقات کی اور دحیہ نے خط دینے سے پہلے قیصر سے کچھ بات کی، وہ گفتگو حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ دحیہ کہنے لگے قیصر میں جس بندے کا خط تیرے پاس لایا ہوں وہ ذات تجھ سے مرتبے میں بہت بڑی ہے۔ دیکھو پہلی چوٹ ماری، ایک بندہ اپنے پروٹوکول میں ہے اور واہ واہ میں ہے اور چاروں طرف اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے تم کچھ بھی نہیں، تیرا کوئی مقام مرتبہ نہیں، میں جس کے پاس سے آیا ہوں وہ مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چوٹ تھی۔ کہا قیصر میں جس بندے کے پاس سے آیا ہوں وہ تیرے سے بہت بہتر ہے اور درجے میں اور مرتبے میں تیرے سے بہت بلند ہے۔ اس سے اگلا ہتھوڑا، اس سے اگلی چوٹ، اس بندے کو جس ذات نے رسول بنایا ہے اس سے بڑی اس کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ ہوئی 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 ہوئی، وہ تو ہل گیا ایک دفعہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر دحیہ کہنے لگے میں جو بات لایا ہوں اس بات کو دھیان سے سننا، دو باتیں کہیں، اس بات کو تواضع سے سننا اور اس بات کو اخلاص سے سننا، یہ دو باتیں۔ کا تواضع سے سنو گے تو بات تمہیں سمجھ آئے گی، اور اخلاص سے سنو گے تو صحیح جواب تک پہنچ پاؤ گے۔ یہ دو بڑی زبردست باتیں میرے عزیزوں، میرے باقی اب قصہ اگلے جمعے کر لیں گے۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، دین کی بات کو سننے میں ان دو شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ دو شرطیں ہوں گی تو دین کی بات اثر کرے گی اور اللہ عمل کی توفیق دے گا، اور اگر دین کی بات سننے میں یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو دین کی بات اثر نہیں کرے گی اور اللہ زندگی بھر عمل کی توفیق نہیں دیں گے۔ یہ دو بہت زبردست باتیں دحیہ نے کہیں،
ہیں 2 جملوں کی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات کہی میں جو بات لایا ہوں اس کو تواضع سے سننا، مطلب یہ تو چودھری تھے اپنی جگہ تھے، میں اپنی جگہ سے نیچے اترو، تم افسر نہیں ہو، میں جس کی بات لایا ہوں وہ بڑا افسر ہے۔ جب آپ کسی دین کی مجلس میں بیٹھے ہو تو اپنی انا نکال کے بیٹھو، میں کچھ نہیں ہوں، جس کی بات ہو رہی ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے یار ہے مولوی لگا ہے گال کرتا ہے میں آپ بڑا افسر ہے، یہ بات اس کے اندر نہیں جائے گی۔ کہتا ہے مولوی صاحب ٹائم پورا کر رہے ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم مصروف لوگ ہیں، ہمارا یہ سٹیٹس ہے، ہمارا وہ سٹیٹس ہے۔ اب جو بات آئے گی وہ اندر نہیں جائے گی، وہ اوپر سے گزرتی جائے گی۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ اپنی انا کو اندر سے نکال کے خالی ہو کے بیٹھو، اور جس ذات کی بات آ رہی ہے اس ذات کے سٹیٹس کو اور بڑائی کو سمجھو اور پھر بات کو سنو تو تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ اس کو دحیہ نے کہا تواضع سے بات کو سننا کہ پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ اگر تو اس زعم میں رہے گا، اس دعوے میں رہے گا کہ میں خود بادشاہ ہوں، میں سلطنت کا سربراہ ہوں، میں خود بڑی ذات ہوں، تو پھر بات تیرے اندر نہیں جائے گی۔ دین کی بات کو لینے کا سب سے پہلا ادب اور شرط یہ ہے کہ دین کی بات کو اپنی انا سے خالی ہو کے سنا جائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی دحیہ نے قیصر سے کہی کہ پھر اخلاص سے جواب دینا کہ تم صحیح جواب تک پہنچ پاؤ گے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو صحیح جواب نہ دے پاؤ گے۔ جواب دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تم خط کا جواب لکھ دو گے، نہیں، جو دعوت میں لایا ہوں اس پہ عمل تب کر پاؤ گے جب تم اخلاص سے میری بات کو سنو گے۔ اگر دل میں اخلاص نہیں ہے اور تم دل کا پیالہ بند کر کے کہہ رہے ہو اچھا سنا تو کی آخنا میں سننا پیا، اچھا کرو گال کی کر دے ہو میں سننا پیا، اگر یہ پوزیشن رہے گی تو کبھی بھی عمل نہیں کر پاؤ گے۔ جو دعوت میں لایا ہوں اس پہ کبھی آ نہیں سکو گے۔ تو یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی، میری بات کو تواضع سے سننا اور میری بات کو اخلاص سے سننا کہ تم تب صحیح جواب پہ پہنچ پاؤ گے۔ 2-4 منٹ بعد اوپر چلی جائے گی، پھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ قیصر نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو دحیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا خط مبارک اس کے حوالے کیا، اور قیصر نے ان کا اکرام کیا اور ان کو کہا آپ چلے جائیں، شاہی محل میں ان کو ٹھہرایا، آپ ٹھہریں، کل میں آپ کو اس خط کا جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دحیہ اٹھ کے مجلس سے چلے گئے۔ قیصر بہت تیز آدمی تھا، بہت ہوشیار اور دانا آدمی تھا، اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ ہے تو ایسے کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا نا۔ قیصر نے اپنے درباریوں سے کہا جہاں سے یہ بندہ خط لے کے آیا ہے اس علاقے کا کوئی بندہ پتہ کرو ہمارے علاقے میں آیا ہو تو اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ درباری گئے۔ اللہ کی شان، مکے والوں میں سے ایک قافلہ ان دنوں فلسطین اور شام کے علاقے میں گیا ہوا تھا، یہ تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے۔ قرآن میں ان کی تجارت کا ذکر بھی ہے، شام میں آنے جانے کا ذکر بھی ہے، ملک شام میں۔ اور ابو سفیان جو مکے کا سربراہ ہے وہ اس قافلے کے ساتھ تھا۔ یہ درباری ڈھونڈتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے یہ اس قافلے کو پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ تو ابو سفیان سمیت اپنے قافلے کے سارے افراد کو لے کے بادشاہ کے محل میں آ گئے۔ تو قیصر نے ابو سفیان اور اس کے سارے جتنے ساتھی تھے ان کو کھڑا کیا اور کہا مجھے بتاؤ تم میں سب سے زیادہ، یہ جس نبی کا خط میرے پاس آیا ہے، تم میں سے سب سے زیادہ اس نبی کا قریبی کون ہے؟ رشتوں میں، رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریبی تعلق کس کا اس نبی کے ساتھ ہے جس کا یہ خط میرے پاس آیا ہے؟ تو سب نے کہا یہ ابو سفیان۔ ابو سفیان آپ کے چچا بنتے تھے۔ کہا یہ ابو سفیان ہمارا، یہ اس نبی کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں سے جتنے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا تو آگے آ جا۔ ابو سفیان کو آگے بلا لی اور باقیوں کو کہا تم پیچھے بیٹھ جاؤ، میں اس سے کچھ سوال کروں گا۔
اگر یہ سچ بولے تو اس کی تصدیق کرنا، اور اگر یہ جھوٹ بولے سوالوں کے جواب دینے میں تو تم نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا۔ ان کو پیچھے بٹھا دیا، ابو سفیان کو کھڑا کر لیا اور ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے۔ اب موقع نہیں ہے، اب ہم سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اگلے جمعے پہ ذرا آپ احباب تھوڑا جلدی تشریف لائیں تو قیصر کے وہ سوالات جو ابو سفیان سے انہوں نے کیے اور ابو سفیان نے جو اس کے جوابات دیے وہ بہت حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ نچوڑ ہیں ہمارے دین کا، اور عیسائی ہمارے دین کو کس نگاہ اور نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کو ان 10 سوالوں میں مل جائے گا۔ وہ 8-10 سوال ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك